الرحیم جی الاستثناء متصل بقوله فرض الترتیب والمعنى أنه ذاك الوقت عن القضاء والأداء وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائد مع الوقتية فإنه يقضي ما يسعه الوقت مع الوقتية كما إذا فات العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر إلا أن يسع 5 ركعات يقضي الوتر ويؤدي الفجر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن فات الظهر والعصر ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسع 7 ركعات يصلي الظهر والمغرب أو نسيت ٹھیک ہے پڑھ أو نسيت أو فاتت 6 حديثة كانت أو قديمة قيل الستة وما دونها حديثة وما فوقها كثيرة كذا في فوائد الجامع الصغير الحسامي قلت بعد الكسرة أولى فيصح وقتي من ترك صلاة شهر فندم وأخذ يؤدي الوقتيات ثم ترك فردا هذا تفريع قوله قديمة كانت أو حديثة فإنه إذا أخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائد الشهر قديمة وهي من مسقطة للترتيب فإذا ترك فردا يجوز مع ذكره أداء وقته بعده. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ترتیب ختم کیسے ہوتی ہے؟ پھر وہ زندگی میں صاحب ترتیب نہ رہا مگر جب کہ تنگ ہو جائے وقت. پیچھے مسئلہ آیا تھا کہ قضا ہو گئی ہیں تو پہلے قضا پڑھنی ہے پھر ادا پڑھنی ہے. یہ ترتیب فرض ہے، اس طرح پڑھنی ہے. جی اب اللہ سے استثناء ہے، 3 چیزیں آ رہی ہیں. مگر جب کہ تنگ ہو جائے وقت، کیا ہو جائے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کون سا تنگ ہو گیا کہ قول والوقت، کیا مراد اس وقت کے ساتھ وقت مستحب ہے یا پورا وقت ہے؟ اصل وقت پورا وقت. اس میں 2 قول ہیں. کون سا وقت تنگ ہو گیا تاکہ اب فرض پڑھے اور ادا پڑھے اور قضا جو ہے وہ چھوڑ دے، ترتیب ختم ہوگی بعد میں پڑھے. اور وہ شے کہ اس پر اکثر مشائخ ہیں وہ ثانی کا اعتبار ہے، یعنی پورا وقت. اور یہی ظاہر المتون ہے. اور اول ایک روایت ہے امام محمد رحمہ اللہ سے. اچھا جی، یہ جو اللہ سے استثناء ہے، الاستثناء، یہ استثناء متصل ہے ماتن کے قول کے ترتیب فرض ہے مگر اس وقت ہون مستثنا مینو کڈنا ہے تاکہ اندر وچوں استثناء ہوئے. معنی یہ ہے کہ جب تنگ ہو جائے وقت قضا اور ادا سے، پچھلی قضا پھر ادا وقت میں وقت رہ گیا تھوڑا، یہ مطلب ہے جی. اور اگر ہے باقی وقت سے اس حیثیت سے کہ گنجائش ہے اس میں بعض فوائد کی وقتیہ کے ساتھ، پچھلیاں 4 نے 2 پڑھ سکتا ہے، 2 پچھلیاں نہیں پڑھ سکتا، وقت تھوڑا ہے، تو پس بے شک وہ قضا کرے وہ کہ گنجائش رکھتا ہے اس کی. وہ ماں مرجے تو ماں پامیں جمع ہوئے
گنجائش رکھتا ہے ان کی وقت وقتیہ کے ساتھ ان کو پڑھ لے. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں, دھیان کرے جی. جیسا کہ صبر اور بے خدروں قول و متصل معنی فرض معنی کے فرض ہیں کیڑا اچھا قول و اذا دا کا یہ استعان کرے جی. یہ تنگ ہو گیا وقت کب اے عند شروع اے جس لئے اللہ اکبر کرن لگا ہے ادوں وقت تھوڑا ہے. پس اگر شروع ہوا فائتہ کے یاد کے ساتھ اول وقت میں فائتہ یاد ہے تو اول وقت جو نے وقتیہ شروع کی تھی تو کرما والے 2 بارے پڑھے اور لمبا کر دیا قرات کو. یعنی اگر تنگ ہو گیا وقت اس طرح تو یہ لا یجوزو ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیونکہ وقت لمبا تھا اس نے اس کو طوالت قرات کی وجہ سے اس کو تنگ کر دی ہے. قضا ذکر و قاضی خان ٹھیک. متصل والمعنی معنی کیا بنا؟ معنی ترتیب کا فرض جمیع احوال میں مگر وقت کی تنگی کے وقت اس حالت میں ترتیب ختم. بس اس وقت نہ باقی رہے گی ترتیب بطور فرض بطور اچھا جی. والمعنی الاخری پس جب نہ ہو وقت میں گنجائش یہ کہ ادا کرے قضا اور ادا کلیہما کو تو چھوڑ دے قضا اور پڑھے ادا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض الوقت ادا عاقد ہے فرض الترتیب سے. ایک ہے ترتیب کا فرض ہونا, ایک ہے کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے تو یہ عاقد ہے ایک. اور اس لیے کہ فرض الوقت وقتیہ میں یہ ثابت ہے کتاب کے ساتھ اور سنت کے ساتھ اور جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اور آیات بینات اور اجماع بھی اسی پر ہے. اور ترتیب کا فرض محض ثابت ہوا ہے اخبار اچھا جی. ما یسعہ یعنی ادا کرے فائتہ کو وہ کہ ممکن ہو یہ کہ ادا کرے اس کو کس کے ساتھ تو انیاں نال پڑھ لوے پھر ادا پڑھ لوے واپس جی. مثال دے رہے ہیں جیسا کہ جب یہ ان بھی جڑا نا بھی گنجائش ہوئے تو پڑھ لوے. جیسا کہ جب فوت ہو گئی عشاء اور وطر راتی نہ عشاء پڑھی تو نہ تو صبح دا وقت آ گیا اور صبح جڑا نا مولی غلام سین ستا رہا تو اکھ بڑی لیٹ کھلی اور نہیں باقی فجر کے وقت سے مگر یہ کہ گنجائش رکھتا ہے وہ وقت 5 رکعتوں کی. اینا وقت رہ گئے کہ 5 پڑھ سکتا ہے تو 6 رکعتاں نہیں پڑھ 6 سن بھی 2 فرض تے 4 عشاء یہ 6 نے 2 فرض تے 3 وطر کی نے 5 ہو گئے نا تو وقت کے اندر گنجائش کتنی ہے 5 رکعتوں کی ہے. اور سنا جی تو اب کیا کرے اب یہ پڑھ لے وطر پڑھ لے پھر 2 فرض پڑھ لے اور ادا کرے فجر جی نہ استغفر اللہ 5 رکھتے ہیں تو قضا کرے وطر اور ادا کرے فجر. یہ ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوجی مثال سنیں جی 1 منٹ اور تھلے دیکھو. یک دل وطرا ظاہر کلام اکثر فقہا کا یہ ہے کہ وقت جب گنجائش رکھے وقتیہ کی اور بعض تو لازم ہے اس پر یہ کہ پڑھے وہ کہ گنجائش رکھتا ہے اس کی وقت پڑھے اس کو مقدم
جی فائتہ کے لیے درا حال ہے کہ مقدم کرنے والا ہو فائتہ کو، وقتیہ پر یعنی بظاہر لازم ہو، سمجھ آتا ہے بھی یہ لازم ہے، لازم پوچھتے جی جنہ کر سکتا ہے کرے، اس لیے کہ ترتیب کا فرض محض ساقط ہوتا ہے بے عذر ہو گیا ہے، لہذا فیتقدر بے قدر ہی، تو اونا ساقط کران گے جنہ ہو سکتا ہے، اے تاں بھی اکثر کتاباں کو اے سمجھ آندی ہے بھی پھر اونی لازم ہے، لیکن تصریح کی ہے مجتبہ وغیرہ میں اس بات کی کہ صح یہ ہے کہ اس صورت میں کہ دو نمازیں پچھلی ذمہ ہے اور وقت اتنا ہے کہ پچھلی ایک تے ہن دی ادا پڑھ سکتا ہے، تو یہ مجتبہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ اگر پڑھ لی وقتیہ اس صورت میں اور چھوڑ دی ساری فوائد تو جائز ہے اس لیے کہ ترتیب ختم ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ ترتیب ختم ہو گئی ہے۔ واپس اور اگر فوت ہو گئے ظہر اور عصر، کیا ہو گئی؟ اثر سے فوت ہو گئی اور نہیں باقی رہ گیا تو مغرب پڑھن لگا ہے تو مغرب بھی لیٹ ہو گئی، آخر وقت تے چلی گئی، اور نہیں باقی رہ گیا مغرب کے وقت سے مگر اتنا وقت جو گنجائش رکھتا ہے 7 رکعتوں کی، تو اب پڑھے ظہر 4 اور مغرب تو عشاء پھر عصر پھر بعد قضا کرے گا، اور سمجھے ہی یصلی ظہرا، تو پچھلی گل پھر دہرائیے، پس ضروری ہے یہ کہ قضا کرے فوائد سے وہ کہ ممکن ہو قضا اس کی باوجود عدم تفویت الوقتیہ، وقتیہ فوت نہ ہوئے، پس اگر ممکن ہے اس کو ترتیب ان میں جو ان دونوں کے درمیان ہے بھی تو رعایت کرے اس کی، جنی کر سکتا ہے۔ یہ آ گیا جی ایک مسئلہ سنیں، مگر جب کہ تنگ ہو جائے وقت استثناء متصل ہے ماتن کے قول فرض ترتیب کے ساتھ، اور معنی یہ ہے کہ تنگ ہو گیا وقت قضا اور ادا سے، تنگ ہو گیا وقت قضا اور ادا سے، تو اب صرف ادا ہے، اب صرف ادا تے ترتیب ختم ہو گئی، اور اگر ہن دوجا مسئلہ اب کچھ قضامہ ہو سکتی ہے نے، اور اگر باقی ہو وقت سے اس حیثیت کے ساتھ کہ گنجائش رکھتی ہے اس میں بعض فوائد وقتیہ کے ساتھ، تو پس بے شک مصلی قضا کرے وہ کہ گنجائش رکھتا ہے اس کی وقت وقتیہ کے ساتھ۔ اب اس کی 2 مثالیں دی ہیں، جیسا کہ جب فوت ہو گئی عشاء اور وطر اور نہیں باقی رہ گیا فجر کے وقت سے، مگر یہ کہ گنجائش رکھتا ہے وقت 5 رکعتوں کی، تو قضا کرے وطر اور ادا کرے فجر، عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا کیوں نہ لیا ہے کہ صاحبین دے نزدیک وطر ہے نہیں سنت، ترتیب کوئی بھی نہیں، اس واسطے تے وطراں دا نام عند ابی حنیفہ بھی آپ دے نزدیک واجب نے جی، سنے ہی اتنے مقصد جی دوجا نہ کو مطلب کٹ لیا جی جو پڑھے کہ آپ دے نزدیک وطراں میں ترتیب ہے فرضاں نال، صاحبین دے نزدیک سنت نے، تے سنتاں تے فرضاں میں کوئی ترتیب نہیں، وہ قضا ہو جانتے ہو پچھلے بلا جی وہ۔ دوسری مثال، اور اگر فوت ہو گئے ظہر اور عصر اور نہیں باقی مغرب کے وقت سے مگر اتنا کہ گنجائش رکھتا ہے 7 رکعتوں کی، تو پڑھے ظہر اور مغرب او نوسیت او یا بلا دی گئی نماز، یا بسم اللہ الرحمن آگے سمجھ کیا ہو گئی؟
نماز بلا دی گئی تو اب بھی ترتیب ختم ہو گئی. قول و نو سے یا تیان وہ ہے بے صیغۃ المجہول، ضمیر لوٹتی ہے فائتہ کی طرف کہ اس کو فائتہ بلا دی گئی. ہن سنو، محض ساکت ہو گئی، تب ساکت ہو گیا ترتیب کا فرض کس کے ساتھ، یا محض ساکت ہو جاتا ہے ترتیب کا فرض نسیان کے ساتھ. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نسیان عذر سماوی ہے، اور جس میں بندے کو دخل نہ ہو اس کو اس کی فقہ کے اندر نسبت یہ کرتے ہیں کہ یہ سماوی چیز ہے. یہ مطلب نہیں ابھی تو نسیان آگے تھلے مطلب اس میں بندے کا دخل نہیں، اس لیے کہ یہ عذر سماوی ہے، اور پس وہ معذور ہے اس میں. سنیں او مسئلہ پس اگر پڑھ لی وقتیہ اولاً دراں حالے کے بھولنے والا ہے اس بات کو کہ اس پر قضا ہے تو جائز ہے نماز اس کی، پس جب یاد آئے اس کو تو ادا کرے فائتہ کو. کیا کرے؟ فائتہ کو ادا کرے. ترتیب ختم ہوگی. یہ جزئیت تو کون پتہ نہیں پیچھے آئی کہ نہیں. مولوی ویس نے 1 بجے زور پڑھی ہے، صبح اندھی رہ گئی ہے، تینوں یاد ہی کون. 1 بجے پڑھ لیے، 3 بجے یاد ہے میں تو صبح کو نہیں سی پڑھی، تو آیا جی وقت موجود ہے تو پہلے صبح پڑھے دوبارہ دور پڑھے. یہ جزئیت تھی آئی کوئی نہیں. جزئی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بے وقت وچ یاد آ جائے تو ہن بھی کی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر تو مطلقاً ذکر ہو رہا ہے جی، یعنی جب پہلی کو بھول کر پڑھی ہے تو یہ یاد ہو گئی ہے، اور باقی بعد میں وہ یاد کر یاد ہو تو پھر پڑھے تو وہ ادا نہیں ہوتی. پہلے قضا پھر ادا. بھول گیا ہے تو اب یہ ہو گئی ہے، ترتیب ختم ہو گئی. چلو جی. او نصیحت یا نماز بلا دی گئی. کیڑی؟ فائتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 صورتاں، یا فوت ہو گئی 6 نئی ہوں یا قدیمہ ہوں. 6 نمازاں فوت ہو گئی ہیں، خواہ نئی خواہ پرانی، تو یہ کیا ہو گئی؟ ترتیب کا فرض ساکت ہو گیا. سنیں جی بھائی. بعض نے کہا ہے کہ 6 اور وہ جو 6 سے کم ہیں یہ حدیثہ ہوتی ہیں مطلقاً پاویں کیڑے زمانے چون، اور وہ جو 6 سے اوپر ہوتی ہیں وما فوقہا وہ کیا ہیں؟ کثیرہ ہے. سنیں ہی ویسے تو حدیثات قدیمہ کا لفظ ہے نا، لیکن یہاں یہ بولا ہے کہ بعض نے کہا کہ 6 اور 6 سے کم ان کو حدیثہ کہتے ہیں، اور جو 6 سے زیادہ ہو جائیں ان کو کثیرہ کہتے ہیں. حدیثہ قدیمہ نہیں کہتے بلکہ حدیثہ اور کثیرہ کہتے ہیں. سمجھے ہی؟ جیسا کہ جامع صغیر حسامی کے فوائد میں ہے. سننا پہ اور دھیان میں. اچھا جی 1 منٹ پچھلی گل پڑھ لا. او فاتت ستتن یعنی نئی لازم ترتیب فائتہ اور وقتیہ کے درمیان. کس کے درمیان؟ اور دھیان کرے جو وہ، اور نہ ہی فوائد کے درمیان. جی نہ ہی تو جو پچھلی پڑھنی ہے نا وہ ترتیب سے پڑھنی ہے، فرض ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے، اور نہ ہی وقتیہ اور کے درمیان ترتیب. کب؟ جب کہ ہو جائیں فوائد 6. جب کہ تو اب یہ دونوں ترتیبیں ختم ہو گئی. قضا پڑھنی ہے تو ان کو بھی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور قضا اور ادا میں بھی ترتیب ہے. یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی. اور سنا جب دھیان کرے جائے.
ایک سوال دا جواب. مراد سوال ہے کہ آج صبح سے عشاء تک اس کی نمازیں ساری قضا ہو گئی, اگلے دن صبح صادق ہو گئی ہے جی, کیا ہو گئی ہے؟ وہ صادق ہوتی ہے. تو یہ 5 نمازیں ہیں اور چھٹے فرض ہیں, تو یہ تو 6 بن گئی ہیں. 6 لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ ترتیب اس کی ختم نہیں ہوئی, ان کو 6 نہیں شمار کرتے. اس کا جواب دے رہے ہیں. مراد فوائد سے یہاں فرائض اعتقادیہ ہے. کون ہے؟ فرائض اعتقادیہ ہے. تو وہ نمازیں ہیں 5. فرض جو ہے وطر فرائض اعتقادیہ میں سے نہیں ہیں. پس نکل گئے وطر, کیونکہ ترتیب وطر کے درمیان اور وطر کے غیر کے درمیان اگرچہ فرض ہے کن کے نزدیک رضی اللہ, لیکن نہیں شمار وطر نہیں شمار کیے جائیں گے فوائد کے ساتھ, کن ملا کے تو 6 بنا دیے, اس لیے کہ نہیں حاصل ہوتی وطروں کے ساتھ کثرت, ایسی کثرت جو پہنچانے والی ہے ترتیب کے سکوت تک. مسئلہ رل مل گیا ہے کہ سمجھ آ رہے ہیں؟ اچھا, وجہ دھیان کریں جی. اس لیے کہ وطر یوم لیلہ کے تمام وظیفہ سے ہے. جو 24 گھنٹے میں نمازیں فرض ہیں نا 5, وطر بھی انہی میں داخل ہے. وطر یہ کوئی نیا نہیں ہے, اس لیے یہ تو یوم لیلہ کا وظیفہ ہو گیا ہے. اور کثرت نہیں حاصل ہوتی مگر یوم لیلہ کے وظیفے پر زیادتی کے ساتھ, من حیث الاوقات یا من حیث الساعات, اوقات کے اعتبار سے یا گھڑیوں کے اعتبار سے. اور نہیں مدخل وطر کے لیے اس میں, وطر کو اس میں کوئی دخل نہیں. دھیان کرے جو ہے. قضا حقہ کا حشرم بلالی 6. اور توجہ بڑا مسئلے دے. اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ معتبر ہونا فوائد کا کتنا 6ویں قضا ہو گئی ہے. 6ویں 6 پوریاں ہو گئی ہیں قضا, ہن ترتیب ختم ہے. انہاں 6 دے وچ بھی تے 6 تے اگلی ادا دے وچ بھی کی ہو گئی ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے اعتبار کیا چھٹی کے وقت کے دخول کا, چھٹی کے وقت کا وقت داخل ہو گئے تو ترتیب ختم ہو گئی. اور صحیح اول ہے اس لیے کہ کثرت باسباب دخول کے حد تکرار میں کہ دوبارہ او نماز آ گئی ہے تے 5 تو بعد 6 قضا ہونی ہے تو پھر تاں دوبارہ ہونی ہے نا. اور یہ تو اول کے ساتھ ہے کہ نماز دوبارہ آ گئی ہے. قضا فی الہدایہ حدیثاتن کانتو قدیمتن, توجہ بیار, برابر ہے کہ ہوں فوائد زمانہ قریب میں جو متصل ہیں کس کے ساتھ, یہ تو ہو گئی یعنی حدیثہ, یا ہوں زمانہ بعید میں. پس حدیثہ ساکت کر دیتی ہیں ترتیب کو اتفاقاً دفن للحرج. اور اسی طرح قدیمہ بھی بعض کے نزدیک, قدیمہ جو ہیں وہ بھی ترتیب کو مثال ہوں جی, جیسا کہ وہ بندہ جس نے چھوڑ دی 1 مہینے کی نمازیں مثلاً, پھر نماز پڑھی اس نے ایک مدت نمازوں کے اوقات میں اور نہیں قضا کی وہ نماز, اور وہ پچھلی نماز اس نے مہینے کی قضا بھی, تو یہ پورا مہینہ مسلسل نہ آگے, اب مہینہ 2 مہینے سال 2 سال مسلسل یہ پڑھ رہا ہے. اب ہوا یہ
حتیٰ کہ چھوڑ دی اس نے ایک نماز. صبح دی نماز رہ گئی, پھر پڑھی اس نے دوسری وقتیہ, درا حال کہ زور پڑھی, درا حال کہ یاد کرنے والا ہے اس حدیثہ کو, کیڑی فجر کو, تو جائز ہے نماز اس کی. یہ اس کی نماز چونکہ ترتیب اس کی ختم ہو چکی ہے. اور عند البعض لا, بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے, پہلے فجر پڑھے پھر زور پڑھے. اور فتویٰ اول پر ہے جیسا کہ سمجھا گیا کس سے, کافی اور محیط سے. جی تو کوئی عرض نہیں, اگر ایک بندہ پکا نمازی ہو گیا تو پوچھتا ہے جی میری زور دی صبح دی نماز قضا ہوگی, پہلے او پڑھا کہ زور تک, جی پہلے او پڑھو پھر زور پڑھو, ہے نا مسئلہ. ایندہ بھی دھیان رکھنا ہے, جڑی قضا ہونی ہے پہلے او پڑھنی ہے پھر ادا پڑھنی ہے. اور چلے ہو اس نال بندہ تھوڑا چست ہو جائے گا. وہ تانوں نہیں کہہ رہے, بندے نو کہہ رہے, وہ کی ہو جاتا ہے, چست ہو جائے گا, وہ نمازاں پڑھے گا. جی تو صرف دسنا ہے انہوں نے, گڈی کسی اور چلانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور من الکافی والمحیط, اور وہ شے کہ اختیار کیا اس کو مصنف نے, یہ وہی ہے جی. اور وہ الذی اختارہ المصنف. خلاصہ کیے, خلاصہ یہ ہے کہ فوائد جب ہو جائیں 6 تو ساکت ہو جاتی ہے ترتیب. برابر ہے کہ ہوں وہ کل کی کل قدیمہ یا کل کی کل یا بعض قدیمہ, تو کیا ہو جاتی ہے, ساکت ہو جاتی. خلاصہ یہ قیلا, دھیان کریں جب گئے ہیں بعض ناظرین اس بات کی طرف, متن ویکھنا حدیثاتن کانتو تقیلا ستتو وما دونہا حدیثتن وما فوقہا کثیرت. انجے نا ہن ویکھو, گئے ہیں بعض ناظرین اس بات کی طرف کہ غرض اس کلام سے قیلا سے جی تان کرنا ہے مصنف رحمہ اللہ پر. بہیں طور کے چلے ہیں مصنف تعبیر کرنے میں حدیثہ کے ساتھ, اور تقسیم اس کی اور تقسیم کرنی مصنف کی 6 کی ان کی طرف. یہ فقہا کی اصطلاح کے خلاف پر ہیں, کچھ حدیثات کچھ قدیمہ, یعنی یہ کہ 6 اور وہ جو 6 سے کم ہیں وہ, اور وہ جو 6 پر زیادہ ہیں. اور گئے ہیں بعض فقہا اس بات کی طرف کہ مقصود اس سے تضعیف کرنی ہے اس روایت کی. جی بعض نے کہا ہے, بعض شارحین نے کہ بھئی جڑا شارح بقائے نے مولانا عبید اللہ صاحب نے قیلا کہا ہے نا, اس سے اس بات کا ذوف بیان کرنا ہے اور مصنف کی بات کی قوت بیان کرنے. اور گئے ہیں بعض ناظرین اس بات کی طرف کہ مقصود اس سے تضعیف ہے اس روایت کی, اور ترجیح ہے اس کی کہ ذکر کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے, اسی لیے تو تعبیر کیا ہے اس روایت سے لفظ قیلا کے ساتھ. تیسرا قول بعض شارح ناظرین میں سے جنہوں نے شرح لکھی اس کی, وہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ مراد شارح کی یہ ہے کہ 6 اور وہ جو 6 سے کم ہیں جب ہو جائیں فاصلہ وہ 6 یا کم تیرے درمیان, اور تو پس فائتاب وہ فائتہ پچھلی پہمیں جنیاں میں ہیں تیرے درمیان, تو انہوں نے بچ ادامہ آ گئی ہیں تو ان کی ہو گئی ہیں. اور جب یہ حدیثہ ہیں, اور جب فاصلہ 6 سے اوپر چلا جائے تو اب فائتہ, یہ مطلب ہے مصنف رحمہ اللہ کا. جی جیسا کہ فی فوائد یہ کتاب دا تعارف کرایا ہے
کہ وہ جو ہے نا فوائد کون ہیں؟ یہ جو جامع صغیر ہے نا امام محمد صاحب کی، وہ فوائد شرح ہے جامع صغیر کی۔ کنہوں نے کی ہے شرح جامع صغیر کی؟ حسام الدین صدر الشہید عمر بن عبدالعزیز 536 میں وصال۔ کہتے ہیں میں نے تفصیل بیان کی ہے ان بزرگوں کی، ان کے ترجمہ میں، اور ترجمہ جڑا سی اردو کر دے نہیں ہو، اور ترجمہ بندا تعارف فوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، مولا عبدالعی صاحب دی کتاب ہے، اور تھلے لکھا جو 3 کتاباں، ایک الفوائد البہیہ اندے وچ بھی تعارف حنفیہ دا، الجواہر المدیہ وچ بھی ہے جے النجوم الظاہرہ، بھی انہاں وچ بھی فقہائے احناف دا تعارف پڑھنا ہوئے تے کتاباں نے۔ تو ویسے انہاں کتاباں دے مقدمے چ بھی کافی سارے بزرگاں دا تعارف لکھیا ہوندا ہے جی، خاص کر کے جنہاں دے حوالے آ رہے ہوندے نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، انہاں کیا کیا، میں مکی گل پیچھے ہون او پیچھا متن جوڑو کہ یا فائتہ 6 ہو گئی ہیں حدیثہ ہوں یا قلت قلیل ہو گئیں بعد کثرت کے، یا قلیل نہ ہوں، تو ترتیب واپس نہیں آئے گی، ترتیب وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کثرت کے بعد قلیل ہو جائیں یا قلیل نہ ہو، بہر صورت ترتیب ختم۔ لہذا سنو جزی متنچ، پس صحیح ہے اس شخص کی وقتیہ جس نے چھوڑی نماز 1 مہینہ، پس نادم ہو گیا اور شروع ہو گیا کہ ادا کر رہا ہے کن کو، کافی عرصہ گزر گیا، پھر چھوڑ دیا ایک فرض، یہ تفریح ہے ماتن کے قول قدیمتاً کانتو، یعنی جب کہ شروع ہوا کہ ادا کرتا ہے وقتیات کو، تو ہو گئی ہیں فوائد مہینے کی کیا، اور وہ مسکت لترتیب ہیں، پس جب چھوڑا اس نے فرض جائز ہے باوجود اس کے یاد کرنے کے، باوجود اس کے یاد ہونے کے، کس کو؟ اندہ، تو جائز ہے ادا وقتی کی بعد اس کے تھوڑے یاد ہوئے تا بھی ٹھیک ہے۔ اور سنے ہی ان ویکھیوں پلا بھی، اور قلت یعنی کثرت فوائد ساکت کر دیتی ہے ترتیب کو، برابر ہے کہ ہو جائے وہ کثرت قلیلہ بعد یا نہ ہوں وہ اس طرح۔ سنیا جی اون قلیل کیویں ہوئیاں ہن جزی بنن لگی جے، قولوا فإنه إذا خزا قال الآخر قال فی النہایہ، ایک رجل ہے چھوڑی اس نے 1 مہینے کی نمازیں بطور فسق، رجل ترک کی اس نے نماز 1 مہینہ بطور فسق، زہر گناہ کبیرہ فاسق ہے، ثم نادم، پھر نادم ہوا اس پر جو اس نے کیا، خوش نصیبی، اور مشغول ہو گیا ادائے صلاۃ کے ساتھ نمازوں کے، پس جو فوائد ہیں وہ کیا بن گئی ہیں، سنیں جی تے قبلہ کے اچھا جی 1 منٹ، ہاں، اور پہلے سے کہ قضا کرے ان فوائد کو، پچھلے مہینے دی قضا جو کوئی نہیں کیتی ہیں اس سے پہلے چھوڑ اے ہن نمازاں پڑھ رہا 6 مہینے گزر گیا مسلسل، چھوڑ دی نماز ایک، پھر پڑھی نماز اگلی، صبح رہ گئی زور پڑھی، حالانکہ یاد کرنے والا ہے
اس متروکہ کو تو یہ ظہر جائز ہے اس لیے کہ اشتغال اس فائتہ کے ساتھ جڑی اج دی فجر رہ گئی ہے اس کے ساتھ مشغول ہونا نہیں ہے اولا اشتغال بتلک الفوائد سے، وہ بھی اللہ دا فرض سن۔ جی اور اگر کہو جی کہ پورے مہینے دیاں پہلوں پڑھتے پھر ادا پڑھی جی تو اشتغال بالکل تو فوت کر دے گا کس کو، کیونکہ مہینے دیاں تو ایک وقت پڑھی ہی نہیں سکتی ہیں جی جی وقتیہ سے قضا فی المحیط۔ اچھا جی یا فائتہ 6 ہو گئیں حدیثہ ہوں یا قدیمہ، بعض نے کہا ہے 6 اور وہ جو کم ہے 6 سے یہ حدیثہ ہیں، اور وہ جو 6 سے فوق ہیں وہ کثیرہ ہیں، جیسا کہ جامع صغیر جو حسامی کے فوائد میں جو شرح ہے جامع صغیر کی جی خلاصہ انج جیسا کہ جامع فوائد میں ہے، فوائد کون جامع صغیر کے جو فوائد کن کے جو علامہ حسامی کے ہیں جی، اور تعارف پڑھے جی قلیل ہو گئیں کثرت کے بعد یا نہیں، پس صحیح ہے وقتی اس شخص کی جس نے چھوڑ دی۔ ایک جزی اگوں آ رہی ہے، وہ اگوں آ رہی ہے، مہینے دی نمازاں قضا ہو گئی ہیں، ادا بھی پڑھ رہے ہیں، پچھلیاں قضا بھی کر رہے ہیں، انہاں وچوں 2-3 رہ گئی نے، ہون اے جڑی ادا ہے ان دے نال ترتیب واپس لوٹے یا کہ ترتیب ختم ہوگی تو نہیں ہوندی، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ بس صحیح ہے وقتی اس شخص کی جس نے چھوڑ دی نماز 1 مہینے کی، پس نادم ہوا اور شروع ہو گیا کہ ادا کرتا ہے وقتیات کو، پھر چھوڑا اس نے ایک فرض۔ یہ تفریح ہے ماتن کے قول قدیمتاً اور حدیثاتاً کی، پس بے شک جب شروع ہوا کہ ادا کرتا ہے وقتیات کو، ہو گئی ہیں مہینے کی فوائد قدیمہ، اور وہ فوائد ساکت کرنے والی ہیں ترتیب کو، لہذا تفریح کیا ہے وہ یہ ہے، پس جب چھوڑا اس نے ایک فرض او اگلیاں نمازاں وچ تو جائز ہے اس کے یاد کے باوجود، کیا جائز ہے ادائیگی وقتی کی جو بعد ہے اس کے، یعنی ہون جڑی ایک چھڑی اس تو بعد جڑی زور آ رہی ہے ان دی ادائیگی ٹھیک ہے چونکہ ترتیب پیچھے ختم ہو چکی ہے۔ آگے جی او قضا صلاۃ الشہر الا فارضا او فارضین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا تفریح قوله قلت بعد الکثرۃ او لا، فإنه لما قضا صلاۃ الشہر الا فارضا او فارضین قلت الفوائد بعد الکثرۃ، فلا يعود الترتیب الاول الا ان يقضي الكل۔ وعند بعض المشائخ رضی اللہ تعالی عنہم ان قلت بعد الکثرۃ يعود الترتیب، واختار الامام السرخسی رضی اللہ تعالی عنہ الاول، قال صاحب المحیط وعلیہ الفتوی۔ یا قضا کی اس نے اور مسئلہ جی وہ ایک سی پہلی سی وہ تفریح سی کندے ہوتے بے وہ قدیمہ کیویں بندیاں نے تے پھر انہیں ایک نمی چھڑ دیتی تے پچھلیاں کوئی نہیں پڑھیاں تے ہون ترتیب ختم ہے۔ اور دوسری جزی او قلت علی قلت، یا قضا کی اس نے مہینے کی نمازیں ادا بھی پڑھ رہا ہے اور پچھلی مگر ایک فرض یا 2 فرض، تو پچھلیاں قضا 1 یا 2 رہ گئے، 1 یا 2 رہ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دھیان کریں جی. یہ تفریح ہے ماتن کے قول قلت بعد الکثرت اولا پر. کیویں؟ پس بے شک جب قضا کی اس نے مہینے کی نماز مگر ایک فرض یا 2 فرض رہ گئے تو کم ہو گئی ہیں فوائد کثرت کے بعد. اب جو فوائد ہیں وہ جو پڑھ لی وہ تو پڑھی گئی، تو بعد میں اب کثیر سے کیا رہ گئی ہیں؟ قلیل رہ گئی ہیں. تو آیا اب ان میں اور وقتیہ میں اور خود ان میں 2 میں ترتیب ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پس نہیں لوٹے گی ترتیب اول، ترتیب مگر یہ کہ قضا کر لے ساری، مگر یہ کہ ساری قضا کر لوے نا تو ہون پھر صحب ترتیب، ہون صحب ترتیب. اور بعض مشائخ کے نزدیک اگر کم ہو گئیں کثرت کے بعد 1 2 3 رہ گئیاں تو لوٹ آئے گی ترتیب، ترتیب لوٹ آئے گی. سنا جی. اور اختیار کیا امام سرخسی رحمہ اللہ نے اول کو ترتیب نہیں لوٹے گی، ساریاں پڑھ لوے لوٹے گی. ہوں اگر کوئی ایک ادھی قضا ہوئی تو پہلے وہ پڑھنی پس نہیں. اچھا جی. اختیار کیا امام سرخسی رحمہ اللہ نے اول کو، فرمایا صاحب محیط نے، اور اسی پر فتویٰ ہے جب تک پوریاں نہیں پڑھ لیتا ترتیب نہیں لوٹے گی. سنیں ہی او قضا قال فی العنایہ، صورت اس کی یہ ہے یہ کہ چھوڑ دی رجل نے 1 مہینے کی نماز، پھر قضا کر رہے نماز کو، ان کو پھر قضا کی اس نے وہ نمازیں وہ پڑھ لیں مگر 1 یا 2 نمازیں رہ گئی ہیں. پھر پڑھی اس نے نماز کہ داخل ہو گیا اس کا وقت، حالانکہ وہ یاد کرنے والا ہے وہ جو 1 2 باقی رہ گئی ہیں. تو کیا جائز ہے وقتیہ یا جائز نہیں ہے؟ چونکہ وہ تو کم ہو گئی اب. تو امام محمد رحمہ اللہ سے اس میں 2 روایتیں ہیں، اور اعلان کیا ہے عدم جواز کی طرف جائز نہیں بلکہ ہوں وہ پہلوں پڑھے 2 تو پھر اعلان کیا عدم جواز کی طرف. فقیہ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن اور اعلان کیا ہے جواز کی طرف جائز ہے کہ انہوں نے ابو حفص کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اختیار کیا اسی کو مشائخ سے، ابو حفص کبیر کی بات کو اختیار کیا ہے اس کو مشائخ میں سے فخر الاسلام نے، شمس الائمہ نے، اور صاحب محیط نے، اور قاضی خان وغیرہ نے. اچھا جی. وجہ کیا ہے اس کی؟ دوسری روایت کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ترتیب جب ساکت ہو گئی ہے تو ساکت نہیں لوٹتا. مثال دیں دینے جڑا ساکت ہو گیا ہے نا، مثال جیسا کہ مائے نجس قلیل چھوٹی جی ٹوئی ہے، پانی کھالے وے چھوٹی جی ٹوئی اندے وچ منڈے موتر کر دیتا ہے، یہ پانی کی ہو گیا ہے؟ تو داخل ہوا ماہ جاری، پچھوں پیٹر چلیا تے کھالا وگنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ کثیر ہو گیا اور پانی جاری ہو گیا. تے کی ہو گیا؟ پاک ہو گیا، پاک ہو گیا. پچھوں پیٹر بند ہو گیا، پانی رڑ گیا، پھر ٹوئی اونی رہ گئی، پھر لوٹ آئی وہ قلت کی طرف، تو نہیں ہوگی نجس. آگے سمجھ یہ مثال دی. اچھا جی. یہ صرف تعارف کرایا سرخسی، نسبت ہے سرخس بفتح سین ورا محملہ تے خا موجمہ تے او ساکن جی. اسم ہے
شہر کا خراسان کے شہروں سے، اور آپ کا نام شمس الائمہ محمد بن احمد فوت ہوئے 500 کے آگے پیچھے، بعض نے کہا 438 میں۔ یہ امام سرخسی شاگرد ہیں شمس الائمہ عبدالعزیز حلوائی کے، جو 453 یا 448 میں فوت ہوئے، اور بست ان کے احوال میں میرے رسالے الفوائد البہیہ میں دیکھیں۔ صاحب محیط کون؟ انہاں دا تھوڑا جا تعارف کران لگے جے۔ ہوا یہ صاحب محیط وہی ہے جو مؤلف ہے کس کے؟ ذخیرہ بھی ان کی ہے، محیط بھی ان کی ہے۔ محمود بن صدر الصدر السعید احمد، بعض نے کہا کہ ان کا نام ہے احمد، وہ محمود ہے نا، تو بعض نے کہا نام کی ہے، اور یہ حسام الدین صدر الشہید کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے کے ہوں ہے، اور یہ شارح ہیں جامع صغیر کے۔ جامع صغیر دیا نیا لوکا شرح لکھیاں، اور چاہیے کہ طلب کیا جائے بست کو ان کے ترجمے میں فوائد بہیہ سے۔ اچھا جی، کتوں قلیل ہو جائیں، پچھو کتوں یا قضاء کی اس نے 1 مہینے کی نمازیں، اور جڑے پیچھے رہ گئی ہیں مگر 1 فرض یا 2 فرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفریح ہے ماتن کے قول قلت بعد الکثرت اولا پر، یہ اس پر یہ تفریح ہے، کیونکہ جب قضا کی اس نے مہینے کی نماز مگر 1 فرض یا 2 فرض، تو قلیل ہو گئی فوائد کثرت کے بعد، تو پس نہیں لوٹے گی ترتیب اول، مگر یہ کہ قضا کرے کل کو، اور بعض مشائخ کے نزدیک اگر قلیل ہو گئیں بعد کثرت کے تو لوٹ آئے گی ترتیب۔ تو لیکن پہلا قول اللہ تو مستثنیٰ ہے بھی ساریاں کدے پڑھ لوے نا تو پھر ان ترتیب لوٹ سکتی ہے، اور اختیار کیا ہے امام سرخسی نے اول کو، فرمایا صاحب محیط نے، اور اسی پر فتویٰ ہے جی، سنیں جی۔